دوستو عزیزو، نکاح کے ضروری مسائل اور فضائل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ نکاح کے مسائل میں ایک انتہائی اہم مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کرنے سے قبل رشتہ تلاش کیا جاتا ہے، اور رشتہ تلاش کرنے میں لوگوں کے اندر مختلف قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے خاندان میں شادیاں کرتے ہیں، کچھ لوگ خاندان سے باہر کرتے ہیں، کچھ مال کو ترجیح دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی مالدار گھر مل جائے، وہاں شادی کی جائے اپنے بچے کی۔ کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی اعلیٰ خاندان ہو، اچھا حسب نسب ہو، کوئی خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے اندر مختلف قسم کے تصورات ہیں رشتہ تلاش کرتے وقت۔ اس سلسلے میں اسلام ہمارے رہنمائی کرتا ہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، زندگی کا کوئی بھی کام ہو، ہر کام میں اسلام ہمارے رہنمائی کرتا ہے۔ تو رشتے کی تلاش کے وقت اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُبْتَغُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ نکاح کیا جاتا ہے۔ یا تو اس کے مال کی وجہ سے، تو بہت مالدار ہوتی ہے، بندہ شادی کرتا ہے کہ چلو خاتون کے پاس بہت مال ہے، دولت ہے، میں بھی مالدار ہوں، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بندہ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، یا اس کے حسب نسب کی وجہ سے کہ بڑا اونچا خاندان ہے، اس وجہ سے شادی کرتا ہے، اور یا پھر اس کے دین کی وجہ سے شادی کرتا ہے کہ یہ خاتون دیندار ہے، ماشاءاللہ۔ دیندار کا مطلب کیا ہے؟ نماز روزے کی پابند ہے، پاک کردار ہے، پاک اخلاق ہے۔ تو اس چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہے جو بندہ دین کو ترجیح دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، جو فرمایا جو بندہ دین کو ترجیح دیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے رہنمائی کس طرح کی کہ جب بچے کا رشتہ تلاش کرنا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ مال کو نہیں دیکھنا۔ اکثر لوگ جو مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں نا، مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں کہ عورت مالدار ہے، وہ سارے زندگی فقیر ہی رہتے ہیں، مانگتے ہی رہتے ہیں، کبھی پوری نہیں پڑی۔ جو حسب نسب کی وجہ سے شادی کرتے ہیں نا، کہ بڑا اچھا نسب ہے، وہ سارے زندگی ذریعے رہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچی باکردار ہے، بااخلاق ہے، نماز روزے کی پابند ہے، حلال حرام کو جاننے والی ہے، پھر وہ ساری زندگی جو ہے اس میں رہتے ہیں۔
اللہ سبحان اللہ تو اس واسطے ہمیں بھی چاہیے کہ جب رشتہ تلاش کرنا ہو تو دین کو ترجیح دے، کیونکہ اسی کے اندر بڑائی ہے۔ اگر ایک بچی دین کو سمجھتی ہے، اس بات کو سمجھتی ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ بہت پڑھی لکھی ہو، یہ تو نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اسے اسلام کے بارے میں پتا ہو، دین کے بارے میں پتا ہو، ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم اپنی بچیوں کو کم از کم اتنی تعلیم تو دیں کہ اس سے وہ حلال حرام کو پہچان سکیں۔ کیونکہ جب مسئلہ جو دین کا ہے، کوئی دین دار بچی ہو جو دین کو سمجھتی ہو، تو ماں باپ کو چاہیے نا اتنی تعلیم ان کو لازمی دلوائے، اتنی تعلیم ضروری دلوائے جس سے بچی کم از کم حلال حرام کو سمجھ سکے۔ سارا کچھ ہم کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، اس سے دور رکھتے ہیں، بہت ضروری ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے خاتون کو دیکھا بازار میں دودھ بیچ رہی ہے، دودھ، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ یا عجوز لا تغشی المسلمین وذرهم الله بیت اللہ ولا تشرب اللبن۔ فرمایا کہ اے خاتون، مسلمانوں کے ساتھ اور اللہ کے گھر کی جو زیارت کرنے آئے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ نہ کر، اللہ اکبر، دودھ میں ملاوٹ نہ کر۔ یہ کہہ کے آپ چلے گئے، کچھ عرصے بعد پھر آئے، پھر آپ نے اس عورت کو یہی کہا کہ اے بیوی، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ نہ کر، دودھ میں ملاوٹ نہ کر۔ اس نے کہا کہ میں تو دھوکہ نہیں کرتی، میں تو ملاوٹ نہیں کرتی۔ تو پیچھے خیمے میں اس کی بیٹی تھی، جب بیٹی نے یہ سنا، بیٹی نے ڈرتی تھی کہ یہ ملاوٹ کرتی ہے، دودھ میں ملاوٹ کرتی ہے، تو بیٹی نے کہا کہ آوشیہ وَالْإِذْلَمُ جَمَعْتِ عَلَى نَفْسِكَ، تو دھوکے کو اور جھوٹ کو جمع کر رہی ہے، یہ تو دھوکہ کرتی ہے، پھر کہتی ہے کہ وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ اپنے ماں کے بارے میں کہا کہ یا ماں، اے میری ماں، تو دھوکہ کرتی ہے، ملاوٹ کرتی ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے سامنے کہتی ہے کہ میں ملاوٹ نہیں کرتی، دھوکے کو اور جھوٹ کو جمع نہ کر۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے ماشاء اللہ، بچی اتنے دیندار ہے، اور اپنے بیٹے کو کہا تھا یہ رشتہ میں اس لیے دے رہا ہوں، میں نے اس لڑکی کے باہر دیکھا ہے، اس لڑکی کی دینداری کو دیکھا ہے، تو اس لیے میں نے کہا یہ ہمارے گھر میں آئے گی تو جو آگے اولاد ہوگی وہ بھی بات کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، کسی سائنسدان کا کہنا ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھا معاشرہ دے دوں گا۔ معاشرے بنتے ہیں ماؤں کے ساتھ میں، ماں اگر صحیح ہو، واقعہ ہو، صحیح تربیت کرنے والی ہو تو پھر اولاد بھی باقیدار پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں جی نے ہی نماز نہیں پڑھنی، ابا جی نے بھی نماز نہیں پڑھنی، تو اولاد کیسے پڑھے گی نماز؟ اولاد کبھی بھی نماز نہیں پڑھے گی۔ ماں بھی سوئی ہوئی ہے، بیٹے ابا بھی سویا ہوا ہے، بچے تو اٹھیں گے، ماں باپ اٹھیں گے تو بچے اٹھیں گے۔ اس لیے
بچوں کی تربیت یہ ماں باپ پر ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کریں تاکہ ان کا مستقبل حال بہتر ہو جائے۔ ٹائم دینا پڑے گا، جن کے نام بہتر ہوگا، اگر ہم یہ ہیں کہ لباس ایسے ہوتا رہے گا، بچے اسکول پڑھنے گئے ہیں، بچے اسکول پڑھنے کے لیے ٹیوشن پڑھنے کے لیے، وہ ٹھیک ہے، خود بھی ٹائم دو، خود ٹائم دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا ماشاء فرمائے۔ اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا